بسم اللہ وسلام اللہ علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ دوستان مکرم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ارکان اسلام میں نماز کے بعد اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ اس حوالے سے آج آپ سے گزارشات کچھ کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قرآن حکیم میں 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم یکجا وارد ہوا ہے، یکجا ایک جگہ پہ، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دوسری جگہ پہ ہے وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ زکوٰۃ اور نماز کا حکم یکجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 مقامات پہ اس کو بیان فرمایا۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ صدقات واجبہ میں سے ہے۔ صدقات واجبہ جو زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر پر مشتمل ہے، جس کی ادائیگی پر ہر صاحب نصاب کے ذمے قرار دی گئی ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ زکوٰۃ کی کم سال کے اندوختہ مال پر یعنی وہ جو زائد ضرورت مال آپ کا ہے، اس پر 2.5% کی شرح سے یہ زکوٰۃ مقرر ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، بلکہ آپ نے اپنے مال کو پاک کر لیا ہے۔ جس طرح نماز کے اثرات ہیں، اس طرح زکوٰۃ کے بھی اثرات ہیں۔ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کے مال کو پاکیزگی دیتا ہے، آپ کے مال کو پاک اور آپ کے لیے حلال کر دیتا ہے۔ تو اسلامی نظام میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار جو ہے یہ صریحاً کفر ہے، بلکہ بغاوت متصور ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد فرض ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ انتہائی ایمانی جرات کے ساتھ ان کا قلع کما کیا اور ان کا خاتمہ کیا۔ تو نظام زکوٰۃ مال و دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکتا ہے، کہ یہ افراط جو زر ہے، گردش زر جو ہے، یہ سرمایہ کا جو گردش کر رہا ہے، یہی سرمایہ کے اندر حیات بخش پہلو ہے۔ گردش زر سے سرمایہ کا چشمہ جو ہے یہ صاف اور شفاف رہتا ہے۔ اس میں نکاس، وہ چشمہ جس کا نکاس ہوتا ہے، جس میں پانی نکل رہا ہوتا ہے اور آ رہا ہوتا ہے اور نکل رہا ہوتا ہے، وہ چشمہ صاف، اور جس کا نکاس نہ ہو وہ اٹ جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ بیماریوں کا موجب بنتا ہے، ایسا مال بھی بیماریوں کا موجب بنتا ہے، حالات کی خرابی کا موجب بنتا ہے، بے دینی اور کفر کی روش کا موجب بنتا ہے۔ جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ بہت سی آفات اور بلیات اور مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو نظام زکوٰۃ جو ہے مال و دولت کو کسی طرح بھی کسی ایک کے ہاتھ میں یہ بند نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسے چلاتا رہتا ہے۔ گردش زر کے اندر، گردش زر یعنی پیسہ کہیں رکنا نہیں چاہیے، یہ چلتا رہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، تیسرے ہاتھ۔ یہی کسی معیشت کی طاقت کا، مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ زکوٰۃ کا حق جو ہے یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا، اس میں سے خرچ کرو۔ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا رزق کو جہاں پا کر کرتا ہے وہاں اس کی بڑھوتری کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن حکیم نے بہت سے مقامات پہ توجہ دلائی ہے اس چیز کو، بار بار 82 مقامات پہ تو خود ذکر ہے۔ جہاں نماز کی بات ہو رہی ہے وہاں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ نظام صلاۃ سے انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اور نظام زکوٰۃ سے انسان کے مال کو پاکیزگی ملتی ہے۔ ہم دو ہی طرح سے معاشرے میں چل رہے ہیں نا، ایک وہ مال جس سے ہم اپنی دنیا چلاتے ہیں، اور ایک ہماری وہ روحانی طاقت جس سے ہم اپنی عبادات اور کے معاملات چلاتے ہیں۔
یہ ہماری عبادات جو روحانی طور پر ہمیں مضبوط کرتی ہے، اور یہ جو ہمارے معاملات دنیاوی ہیں جس میں ہمارے مال کا استعمال ہوتا ہے، ان کی پاکیزگی کا، ان کی بہتری کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ بلکہ جو قوت نافذہ ہوتی ہے اسلامی معاشرے میں، یعنی حکام، اسلامی حکام، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ نظام زکوٰۃ نافذ کریں اور نظام زکوٰۃ نافذ کریں، اور پھر نظام امر بالمعروف نافذ کریں اور نظام نہی عن المنکر کو نافذ کریں۔ یہ دونوں پہلو، یہ 4 پوائنٹ سے معاشرے میں جو بہتری لائی جاتی ہے کہ امر بالمعروف بھی چلے اور نماز صلات کا سسٹم جو ہے وہ بھی چلے، تاکہ روحانیت مضبوط ہو، اور ادھر نہی عن المنکر بھی ہو اور نظام زکوٰۃ کا سسٹم بھی ہو، تاکہ مال میں پاکیزگی بھی ہو اور منکرات کا خاتمہ بھی کیا جا سکے۔ قرآن حکیم نے بڑے بصیرت آموز پیرائے میں 2 قسم کے شخصوں کا حال بیان فرمایا جو زمینوں اور باغات کے مالک تھے۔ اب ایک کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو مال و زر ہے، مال و دولت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا دیا سب، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی نے مجھے دیا ہے، اور مجھے اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسرے کی سوچ یہ ہے، دوسری سوچ یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ تو میری اپنی کاوش اور محنت کا نتیجہ ہے، اس میں مجھے کیا پڑی کہ میں مساکین کو، ضرورت مندوں کو، سائلین کو اپنا پیسہ دیتا پھروں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، کیونکہ مال میرا ہے، میں اپنی مرضی سے اپنے آسائش کے لیے خرچ کروں، اپنے آرام کے لیے خرچ کروں، اپنی ضرورتوں کے لیے خرچ کروں، اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب یہ سوچ، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان، یہی بندہ جب صبح اٹھتا ہے، اگلی صبح جب اٹھتا ہے، اس کا باغ راہ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ سب کچھ تو اللہ کے تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ جو پہلی سوچ کا مالک تھا، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کر رہے ہیں، اس کے شکر کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دیتے ہیں کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے مال پہ اترانا ہے، حامان اور قارون کی طرح اپنے سرمایہ سے محبت کی جو بات کر رہا تھا، صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ باغ، وہ مال و دولت جس پہ وہ اترا رہا تھا، وہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اہل ایمان جو ہے یہ نظام صلات کے ساتھ ساتھ نظام زکوٰۃ کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے مال کو اپنے دین پہ خرچ نہیں کریں گے تو ہم کسی طریقے سے ایک صحت مند معاشرہ اور معاشی نظام اور نظام معیشت قائم نہیں کر سکتے۔ نظام زکوٰۃ کے تحت اپنے مال و دولت کو پاک و صاف رکھتے سے ہی ایک اسلامی معیشت وجود میں آتی ہے اور اسلامی معیشت کے مضبوط ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور صرف زکوٰۃ دینے سے تو سارا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ کے یعنی زکوٰۃ جو فرض واجبہ ہے، جو ہم پہ عائد ہے، لازم ہے وہ دینی، اس کے بعد نافلہ صدقات بھی ہیں جو ہر لمحے ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ دین پہ خرچ کرنا چاہیے، اور صحابہ کی زندگی میں یہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ اپنے پیسے کو اپنے دین پہ خرچ کرتے رہے۔ نظام صلات سے غافل لوگ جہاں اپنی روحانیت کو کمزور کرتے ہیں، اور نظام زکوٰۃ سے غافل لوگ اپنی معیشت کو کمزور کر لیتے ہیں، اپنے مال کے اندر برکت کھو بیٹھتے ہیں۔ تو مال کی برکت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقات زیادہ سے زیادہ دیں، صدقات واجبہ بھی دیں اور صدقات نافلہ بھی دیں، تاکہ معاشرے میں جہاں انسانیت کو وہ ملے گی، زندگی ملے گی حیات بخش، یعنی انہیں ایک جلا ملے گی، ایک زندگی ملے گی، ایک حیات بخش پیغام ملے گا، ان کے چہروں پہ خوشی آئے گی۔ مساکین، یتیم، مسافر، ایسے وہ طلبہ جو دین کی تعلیم کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے کسی جگہ پہ کام، تو وہاں پہ دیندار لوگ اپنے سرمایہ کو ان پہ لگاتے ہیں، اور ایک معاشرے کے اندر اچھی ایک صحت مند سرگرمی سامنے آتی ہے۔
اور واجبہ صدقات کو دینے سے حکومت اسلامی ریاست جو ہے وہ پنپتی ہے، اسے وجود ملتا ہے، وہ بہتری کے سارے ایک فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جو اسلامی معاشرے میں نافذہ رکھتے ہیں، اپنے حکام کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے جو حکام جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اپنے مال کو خود بھی خرچ کرتے ہیں اور جو اسلام کی طرف سے عائد صدقات ہیں ان کی وصولی کا اور پھر ان کو خرچ کرنے کا بہترین پروگرام ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں یہ 4 شعبے بڑے متحرک ہوتے ہیں: اقامت صلاۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا۔ یہ 4 شعبے اسلامی ریاست کے اندر ہمارے ذمہ دار لوگ اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تحرک دیتے ہیں، اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ شفاف طریقے کے ساتھ بندے کی روحانیت بھی مضبوط ہو اور بندے کے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں اور معاشرہ جو ہے ایک بہتر طریقے سے غربت اور افلاس کے خلاف بھی جنگ نہ ہارے، اس کو بھی خوشحالی کی طرف لے کے آئے۔ جیسے معاشرہ خوشحال ہوگا تو دین اور دنیا دونوں بہتری اس کے اندر آ جائے گی۔ ہمارے اسلاف اثار بے نفسی اور قربانی کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ آپ صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ لیں، اہل بیت الرحمن کی زندگی میں دیکھ لیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بیمار پڑ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منت مانی کہ ہم ان دونوں کے صحت یابی پہ ہم روزے رکھیں گے۔ انہوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا تو اللہ پاک کا کرم ہو گیا، اللہ پاک نے بیماری ٹال دی اور اللہ پاک نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ اب دونوں نے روزہ رکھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی۔ پہلا روزہ رکھا، شہری کا سامان کہیں سے بندوبست کیا، اتنی خوشحالی تو نہیں تھی، لیکن خوشحالی کب ہوتی ہے نا جب مال کو جمع کرنے کا جذبہ ہو۔ جو اللہ پاک دیتا تھا اسے خرچ کر دیتے تھے، کچھ اپنے بھی خرچ کر لیتے تھے، زائدہ ضرورت اسی وقت تو خرچ کر دیتے تھے۔ تو اپنے سارا سامان پیدا کر کے اپنے شہری کا بندوبست کیا، افطاری کا بندوبست کیا اور روزہ رکھ لیا۔ جیسے افطار پہ اپنے روزہ افطاری کے لیے بیٹھے، پہلے روزے کی افطاری، عین اس وقت جب افطاری شروع کرنے والے تھے کہ سائل نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا افطاری کا سامان اٹھایا اور سائل کو دے دیا۔ اب دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا کہ جیسے افطاری کا وقت ہوا پھر کسی سائل نے آواز دی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہی افطاری کا سامان اٹھا کے ان کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا کردار، یہ ہمارے اسلاف کی ایثار بے نفسی قربانی، ان کے اندر یہ تیسرے روزے کی افطاری میں بھی ایسے ہی ہوا، جیسے سائل آیا اور انہوں نے آواز کی تو حضرت علی نے افطاری کا سامان اٹھا کے دے دیا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروانہ جاری کیا، سرٹیفکیٹ جاری کیا اپنی خوشنودی کا کہ جا جبرائیل میرے پیارے محبوب کو یہ بتا دے کہ ہم اپنے اس بندے کے اس ایثار پہ خوش ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو زبان زد عام و خاص ہے، ایک مارکہ جہاد میں صحابہ جاں بلب ہیں، اللہ تش کی صدا تھی۔ اب کسی نے بھی اس اللہ تش کی آواز سن کے پانی ایک زخمی کے پاس لے گئے، جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کو پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے زخمی نے آواز دی پانی پانی۔ تو اس نے جو جان کی بازی ہارنے والا تھا
کہ اپنی پیاس کو پیچھے چھوڑ دیا اور ساتھ والے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پانی میرے اس بھائی کو دے دیں۔ جیسے وہ اس کے پاس گئے تو یہ ان کی روح پرواز ہو گئی، اور جب انہوں نے ابھی پیالہ پانی کا منہ کو لگایا نہیں تھا کہ اسی طرح تیسرے زخمی کی آواز آئی کہ پانی پانی۔ وہ پانی کا پیالہ اس نے بھی اسی طرح کہا کہ مجھے چھوڑیں، میرے بھائی کو پانی پلا دیں۔ یہ جذبہ اصرار تھا۔ اور جب وہ اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کے گیا، ابھی اس کے منہ کو پانی کا لگا ہی نہیں تھا کہ اس کی جان آفری کے سپرد ہو گئی، ان کا وصال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، ان کی جان اللہ کے حوالے ہو گئی۔ جیسے وہ پلٹتے ہیں، وہ صحابی بھی وفات پا گئے اس سے جو پہلے تھے، جب ان کے پاس وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو اب ایک بوند بھی ان کے خشک حلق میں نہیں اتری، اس وجہ سے کہ ہمارا بھائی کو پانی ملے، ہمارے بھائی کی پیاس بجھے۔ یہ سب کچھ اسلامی معاشرے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ خدا سے تعلق مضبوط کر کے اپنے مال و دولت کو، اپنی خواہشات کو، اس زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے تھے، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ لیکن آج ہماری کیا صورت ہے؟ ہم نے ہر لحاظ سے ان تمام چیزوں سے پہلو تہی کر دیا۔ ہمارے اندر تو نہ شوق رہا، نہ مال کی پاکیزگی کا خیال ہے اور نہ اپنی روح کی پاکیزگی کا خیال ہے۔ حالانکہ روح کی پاکیزگی بھی اتنی ضروری ہے جتنی بدن کی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ بدن کی ضرورتوں کا ہم نے خیال رکھا، روح کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، ان بیلنس ہو کے ہم نے زندگی گزاری ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ یہی عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ اور جسم کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مال و دولت ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے۔ اب یہ ساری چیزیں درست کریں گے، جسم پلے گا۔ اپنی عبادات اور اپنے خدا کے ساتھ مناجات کا خیال کر کے تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان، ذکر اذکار ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کی روح توانا ہوتی ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر اس طریقے کے ساتھ بندہ ایک مکمل ہو جاتا ہے، وہ بندہ معاشرے کے لیے ایک اچھا ذمہ دار انسان بنتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہمارے تو چشمے مال و دولت کے تعفن زدہ ہو گئے، ان سے تو سڑاد اور بدبو اٹھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے مال میں کسی غریب کو شامل ہی نہیں کیا۔ ہم اپنے مال کو خرچ کرنے وقت بخل سے کام لیتے ہیں، جس سے ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز کو درست کرتے ہوئے اپنی روحانیت کو مضبوط کر لیں۔ زکوٰۃ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صدقات واجبہ ہیں، نافلہ ہیں، ان سب پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس طرح ہم اپنی روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، اور جسمانی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، دینی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، معاشی طور پہ۔ جب ہمارا نظام معیشت ہمارے صدقات سے مضبوط ہو سکتا ہے تو ہمیں اس میں سستی کرنی نہیں چاہیے۔ اب 2.5%، کون سا 2.5%؟ وہ مال جس پہ اندوختہ مال، جس پہ سال گزر گیا ہے، یعنی وہ بچ گیا آپ سے، وہ سارے کا سارا خرچ کر دے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان بندوں میں بڑی کمزوریاں ہیں، اس نے صرف 2.5% آپ پہ لازم قرار دیا ہے۔ اس 2.5% کے دینے سے کتنی برکات حاصل ہو سکتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم نظام زکوٰۃ کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کے خدا کے غضب کو دعوت دے چکے ہیں، سود جیسی لعنت کو گلے کا ہار بنا چکے ہیں، خدا سے باغی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر ہم کب سوچیں گے کہ ہم فکری طور پر پاکیزگی اختیار کریں، مالی طور پر پاکیزگی اختیار کریں، یہی چیزیں دوسروں میں پیدا کر کے منکرات کے خلاف علم بلند کریں؟ ایسے میں ہمیں زکوٰۃ کے مسائل بھی جاننے کا شوق ہو جائے گا، پھر جان لیں گے نا، زکوٰۃ کے مسائل جانیں گے۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے دینی جو نہیں ہے کیوں جانیں گے؟ احساس
تب آتا ہے جب ہم صحیح طریقے سے اللہ کے ہو جاتے ہیں، جب رسول اللہ کے صحیح طریقے سے غلام بن جاتے ہیں، جب ہم جواب دہی کے تصور سے کہ ہم نے مرنا ہے خدا کو جواب دینا ہے، پھر انسان ذمہ داری کے ساتھ مسائل کو، نماز کے مسائل کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، صدقات کیسے دینے ہیں، کن کو دینے ہیں، کس وقت دینے ہیں، ان کا بھی وہ شعور سے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات درست فرمائے، اس لیے ہمیں یہ سارے شوق تب لگیں گے جب ہمارے اندر یہ سارے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، جب ہم حقیقی معنی میں اللہ سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے گا، جب رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لیں گے، اور جب ہمیں اپنے ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے، پھر یہ سارے مسئلے معلوم ہو جائے، پھر صاحب نصاب کی حقیقت بھی جان لیں گے، پھر زکوٰۃ کی مقدار سے بھی آگاہ ہو جائیں گے، اس کی شرع کا علم بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا، ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کن لوگوں کو دینا ہے، کن لوگوں کو نہیں دینا، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور صدقات فطر، دیگر صدقات ہم خاموشی سے انتہائی خاموشی سے عزت نفس کا بھرم رکھتے ہوئے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ادا کرنے جائیں گے۔ بھئی انہیں کسی کو ایک ہاتھ سے دے رہے تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر ہی بھی نہ ہوگی، اتنی خاموشی کے ساتھ ہم لوگوں کی بھلائی میں لگیں گے۔ اور ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔